السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج یہ 10ویں نشست ہونے جا رہی ہے اسلامک ایکسپینشن سیریز کی۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ مسلمان پہلے پیلا کو فتح کرتے ہیں اور پھر بیسان جاتے ہیں جہاں پر تھیوڈور موجود تھا۔ تھیوڈور کو ہرانے کے بعد مسلمان فوج کو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر گروہ کو مختلف شہروں کی جانب راغب کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسلم گروہ مسلمانوں کے لیے بہت سارے علاقے فتح کرتے ہیں، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ امیسا کے جنوب میں موجود تمام علاقے مسلمانوں کی قیادت میں آ گئے تھے۔ اب باری تھی امیسا کے شہر کی، جہاں پر حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید کا گروہ اس شہر کو محاصرہ کیے بیٹھے تھے۔ ایک بات جس کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہے وہ تھا یہاں کا موسم سردیوں کا تھا اور مسلمانوں کو سردیوں میں لڑنے کا کوئی بھی تجربہ نہیں تھا۔ اب صورتحال کچھ ایسی تھی کہ مسلمان امیسا کا محاصرہ کیے بیٹھے تھے اور امیسا دفاعی طور پر ایک بہت ہی مضبوط دفاعی قلعہ بند شہر تھا۔ اس کی موٹی دیواریں 1 میل قطر کے گھیراؤ میں موجود تھیں اور ان دیواروں کے پیچھے موجود تھیں خندقیں، یعنی مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل محاصرہ ثابت ہونے والا تھا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کو محاصرہ کرنے کا بھی کوئی خاص تجربہ ابھی حاصل نہیں تھا۔ اس سے پچھلے جتنے بھی محاصرے گزرے ہیں وہ کوئی خاص بڑے محاصرے نہیں تھے جو کہ یہ ہونے والا تھا۔ اس صورتحال کے مد نظر ہفتے اور پھر مہینوں تک سوائے کچھ تیروں کے جو کہ کبھی شہر سے باہر اور کبھی باہر سے شہر میں جاتے تھے، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا مسلمانوں اور اندر موجود دفاعی دستے کی جانب سے۔ مارچ 636 عیسوی 2 بڑی تبدیلی جس کی وجہ سے تمام صورتحال تبدیل ہونے والی تھی۔ پہلی یہ کہ سردیوں کا موسم ہٹنے لگا تھا اور دوسری کہ امیسا میں موجود کھانے پینے کے ذخائر بے حد کم ہو رہے تھے، یعنی امیسا کے لوگوں میں ایک قحط کی صورتحال آنے والی تھی، وہ کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ صورتحال کے مد نظر ہر 5,000 کا ایک فوجی دستہ تیار کرتا ہے جنوبی دروازے کی جانب اور باقی فوج کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر شہر کے دفاعی منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ہر 20 آخر جنوبی دروازے کا ہی کیوں انتخاب کرتا ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہاں موجود جو مسلم گروہ تھا، جو مسلم دستہ تھا، وہ بے حد کم تعداد میں تھا، یعنی ہر 20 کی فوج کے مقابلے مسلمان فوج 2 درجے کم تھی تعداد کے اندر۔ ہر 20 شہر کے دروازے سے اپنے دستے کے ساتھ نکلتا ہے اور مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمان جو اپنی تعداد میں بے حد کم تھے، یہ ہر 20 کو روکنے کی بے حد کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر 20 کا فوجی دستہ مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب رہتا ہے۔ اتنی ہی دیر کے اندر حضرت خالد بن ولید کو اس صورتحال کی خبر پہنچتی ہے اور وہ اپنا گھوڑ سواروں کا دستہ لے کر اس جنوبی دروازے کی جانب پہنچ جاتے ہیں۔ ہر 20 کی فوج جب حضرت خالد بن ولید اور ان کے گھوڑ سوار دیکھتی ہے تو یہ ڈر کے مارے واپس شہر میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پورے معاملے میں یہ ایک بڑی پیش رفت تھی، لیکن اس کے باوجود آگے معاملہ پھر سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اب ایک طرف مسلمان فوج جنوب میں روانہ تھی، دوسری طرف ہر 20 مسلمانوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ وہی 5,000 کا دستہ جو پہلے شہر سے باہر آیا تھا، ہر 20 ان کے ساتھ مسلمانوں کا تعاقب کرتا ہے۔ ہر 20 کی فوج مسلمانوں سے کچھ فاصلے پہ تھی کہ حضرت ابو عبیدہ کو اس ساری صورتحال کا علم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے دستے کے ساتھ اس فوج کا سامنا کرتے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں باقی مسلم گروہ بھی ہر 20 کی فوج کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ اب ہر 20 کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا بھاگنے کا اور آخر کار مسلمانوں کی جانب سے جلد ہی ہر 20 کو اور پھر اس کی فوج کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ صرف چند 100 رومی فوجی بھاگنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ مسلمان فوج انہیں ہرانے کے بعد امیسا جاتی ہے اور وہاں موجود دفاعی دستہ جو کہ اب کسی کی قیادت میں نہیں تھا، وہ ان کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے۔ آخر امیسا کا شہر بھی مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہو جاتا۔ اس دوران آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اینٹی اوک کے اندر
ہیراکلیس مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی فوج اکٹھا کر رہا تھا اور اب وہ فوج اکٹھا ہو چکی تھی۔ روایات کے مطابق یہ فوج 1 لاکھ سے 4 لاکھ کی تعداد میں تھی۔ ہیراکلیس کا منصوبہ، وہ اس فوج کو 2 حصوں میں بانٹتا ہے۔ پہلا حصہ جس کا کام تھا مسلمانوں کو امیسا کے قریب گھیرنا، ان کا محاصرہ کرنا اور انہیں یہاں پر شکست دینا تاکہ امیسا کو واپس بازنطینیوں کی قیادت میں شامل کیا جا سکے، جبکہ دوسرا حصہ دمشق جانے والا تھا اور دمشق کو فتح کرنے والا تھا۔ اس کے پیچھے 2 بڑی وجہ تھی۔ پہلی وجہ تو صاف تھی کہ یہ لوگ دمشق کو واپس حاصل کرنا چاہتے تھے مسلمانوں سے، جبکہ دوسری وجہ مسلمانوں کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کرنی تھی، کیونکہ مسلمان فوج پہلے گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور تقریباً آدھی فوج جنوب میں موجود تھی جبکہ آدھی شمال میں، اور اگر دمشق میں اس جنوبی فوج اور شمالی فوج کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر دی جائے تو مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہو جائے گی اور ان کے پاس کوئی بھی ری انفورسمنٹ کا ذریعہ موجود نہیں رہے گا۔ رومی فوج اپنے رستے پر روانہ تھی، لیکن ان کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے حضرت ابو عبیدہ کو یہ خبر ان کے جاسوسوں کی جانب سے دے دی جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ یہاں ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کا فیصلہ تھا کہ امیسا کو چھوڑ کر واپس دمشق جائیں گے تاکہ دمشق کو ان رومیوں سے بچایا جا سکے، لیکن دمشق کے آس پاس علاقہ کھلا تھا اور مسلمانوں کو یہ اندازہ تھا کہ یہاں پر زیادہ تعداد کی وجہ سے رومی ان کو بہت ہی آسانی سے ہرا دیں گے۔ اسی لیے ایک نیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ تھا کہ مسلمان دمشق نہیں بلکہ جبیہ جائیں گے۔ بازنطینیوں کو بھی مسلمانوں کے اس پیچھے ہٹنے کی خبر مل جاتی ہے اور وہ اس فوج کا تعاقب کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن اس تعاقب کے دوران یہ دمشق کو واپس مسلمانوں سے حاصل کر لیتے ہیں۔ مسلمان فوج جو کہ جنوب کی طرف رواں دواں تھی، ان کے فوج میں موجود آخری دستہ، اس کا سامنا ہوتا ہے رومی فوج کے ایک دستے سے۔ ابتدائی طور پہ تو مسلم کمانڈر کو لگتا ہے کہ وہ لوگ بے حد آسانی سے اس دستے کو ہرا سکتے ہیں کیونکہ وہ بہتر مقام پر تھے، لیکن جلد ہی انہیں جنوبی مغرب سے ایک خطرے کا اندیشہ ہوتا۔ یہاں پر ایک تنگ رستہ تھا جو کہ جھیل تبریا اور دریائے یرموک کے درمیان موجود ہے۔ یعنی اگر واضح طور پر اس پوری صورتحال کا جائزہ لیں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ سامنے سے بازنطینی فوج مسلمانوں پر چڑھائی کر سکتی تھی اور اس تنگ رستے سے کیسریا میں موجود جو دفاعی دستہ تھا یہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتا تھا، اور 2 طرف سے یہ حملہ اس چھوٹی مسلمان فوج کے لیے برداشت کرنا بے حد مشکل ہو جاتا۔ مسلمانوں کے لیے حالات بے حد پیچیدہ ہو چکے تھے اور ایک طریقے سے مسلمان اس جگہ پر پھنس چکے تھے۔ اس کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ ایک اور فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے فوج میں موجود پچھلے دستے کا کماندار حضرت خالد بن ولید کو بنا دیتے ہیں اور خود حضرت ابو عبیدہ باقی بچی فوج کو دوبارہ سے ترتیب دینا شروع کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اس دستے کے ساتھ بازنطینی فوج کے ایک بڑے دستے پر حملہ کرتے ہیں۔ اس حملے کا مقصد تھا کہ باقی بچی مسلمان فوج آنے والے حملے کی تیاری کر سکے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بے حد چھوٹی مسلم فوج کیا اس طرح کی بڑی بازنطینی فوج کا مقابلہ کر پائے گی، اور جو علاقے ان سے چھین لیے گئے تھے ان علاقوں کو ایک بار پھر مسلمانوں کی قیادت میں لا سکے گی۔ یہ سب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آنے والی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔